بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں انسانوں کو اپنی خطرناک لہروں کی لپیٹ میں لینے والا آبی سیلاب صرف انسانوں کی جان و مال اور زراعت و معاش کو نقصان پہنچاتا ہے، مگر فحاشی، عریانی، بے پردگی اور جنسی بے راہ روی کے سیلاب نے تو انسانوں کے ایمان، اسلام، اخلاق و کردار اور معاشرت کے تمام اصولوں کی مضبوط ترین عمارت کو زمین بوس کر کے غیرت کا جنازہ بھی اٹھا دیا۔ مادر پدر آزاد مغربی معاشرے سے تو گلہ ہی کیا، جب اپنی نئی نوجوان مسلمان نسل بھی اس تہذیب کے اندوہناک سیلاب میں بہتے ہوئے ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک پر کمنٹس، ویوز، لائکس اور ریٹنگ کے حصول کے چکر میں چادر، چار دیواری، حیا، پردہ اور غیرت کی تمام حدود و قیود کو پامال کرتے ہوئے ان تمام تر شرم و حیا سے عاری سرگرمیوں کو روشن خیالی، وقت کی ضرورت اور ترقی کا نشان سمجھنے لگے ہیں، اور آزادی کے نام پر احکام شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور پامالی کا ارتکاب کرتی بہنیں اور بیٹیاں جب شراب و شباب کی محفلوں میں رونے کی محفل بن کر حرص و حوث کے پجاریوں کی للچاتی نگاہوں کا نشانہ بنتی ہیں، تو نام نہاد NGOز اور موم بتی مافیا عورت کے حقوق کا راگ آلاپتے ہوئے مسلمان معاشرے اور احکام شریعت کو مورد الزام ٹھہرا کر خدائی غیظ و غضب، سیلاب اور زلزلے طوفانوں کو دعوت عام دے رہی ہوتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، عورت کی آزادی کے پرفریب عنوان پر نام نہاد روشن خیال اور جدید تہذیب و تمدن کے جھوٹے علم برداروں کے دعوے ایک محمل فریب اور ایک حسین جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آج کے مغربی تہذیب کے نمائندوں نے دنیا کو ایک حسین چراگاہ سمجھ کر مرد و عورت کو ہر طرح سے چرنے کی کھلی چھوٹ دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج قوم کی بیٹیاں نیم عریاں لباس میں ملبوس سکول و کالج، یونیورسٹیوں، بازاروں، پارکوں اور عوامی مقامات پر بلا روک ٹوک گھوم کر چند شہوت پرست، بے لگام اور مادر پدر آزاد مردوں کی حریص نگاہوں کی زینت بننے کو آزادی اور فیشن، جبکہ پردے، دوپٹے اور چادر و چار دیواری کی قید کو اپنے لیے مصیبت سمجھنے لگی ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے تو زندگی کے تمام معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور خانگی امور میں عورت اور مرد کے حقوق اور احکام متعین فرما دیے اور حکم دیا کہ خبردار کوئی بھی اپنے حقوق اور حدود سے تجاوز کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرے، جبکہ مغربی تہذیب کے لہروں اور طوفانوں نے تمام شرعی اور اخلاقی حدود کو توڑ کر عورت کو آزاد تو کر دیا، مگر معاشرے اور خاندان کے پورے نظام کو درہم برہم کر دینے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو طرح طرح کی برائیوں، بد اخلاقیوں اور جنسی بے راہ روی کی تباہ کاریوں میں دھکیل کر امت مسلمہ کا سر شرم سے جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ اہل اسلام بخوبی آگاہ ہیں کہ قرآن کریم نے عورت کو جو مقام دیا ہے، کوئی بھی غیر اسلامی معاشرہ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اسلام کی نظروں میں جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو باپ کی آنکھوں کا نور، بہن ہوتی ہے تو بھائی کی عزت، بیوی بنتی ہے تو خاوند کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، اور جب ماں بنتی ہے تو رب جنت اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ کر اولاد کو دعوت فکر دیتا ہے کہ جنت تلاش کرنے والوں، میں نے جنت ہی اٹھا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس امت کی سب سے معزز و محترم اور پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی امہات المؤمنین یعنی نبی کی بیویوں کو تو قرآن پابند کرتا ہے کہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردہ ہوا کرتی تھیں۔ اس آیت کریمہ میں دعوت فکر ہے قوم کے بیٹیوں کے لیے کہ وہ امہات المومنین، صحابیات اور اہل بیت کی فرما بردار بنیں یا پھر زمانہ جہالت کے رسوم و روایات کی۔ محترم سامعین کرام، آج مسلمان معاشرے میں رہنے والے افراد کے دل ایمان و عمل سے خالی ہو گئے، قلب و جگر ذوق عبادت سے غافل ہو گئے، ایمانی معاشرت اور حسن اخلاق کا چہرہ نوچا جا رہا ہے، اسلامی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو دین کے اندر بے جا شکوک و شبہات بنا کر بہکایا جا رہا ہے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اسلامی اقدار، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بے بہرا کیا جا رہا ہے۔ مغربی تہذیب، شیطانی معاشرت کو دنیا میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پردے کی جگہ بے حیائی، بے پردگی کو دین کہا جا رہا ہے۔
حیا کے بجائے کھل کر سامنے آنے اور جسم کی نمائش کرنے کو فیشن قرار دیا جا رہا ہے۔ ایمان و عمل کی تعلیم کے بجائے مغربی تہذیب، شیطانی معاشرت کے اسلوب سکھائے جا رہے ہیں۔ پردے کے پیچھے رہ کر بات کرنے اور حجاب کو لازم رکھنے کو دقیانوسیت کہا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں جو فحاشی و عریانی، بد اخلاقی، بے حیائی، بے شرمی اور بے پردگی کی جو گرم بازاری ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس نئی تہذیب نے پردے کو ایک بیکار شے سمجھ کر اس کو چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو قومیں تباہ ہوئیں ان میں شیطانیت حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی۔ ان کے افسانے، قصے اور کہانیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ جو قومیں آج بڑی تیزی سے تباہیوں اور بربادیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ بھی شیطانیت کے سوا اور کچھ نہیں۔ بے پردگی جس قدر عام ہوگی، شہوانیت بھی اس قدر پھلے اور پھولے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ میں عورتوں کو عورتوں کی صحبت سے زیادہ مردوں کی صحبت پسند ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج جسم کی نمائش کا شوق حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج عورت کا جسم ایک فحاش نیم عریاں لباس سے بھی باہر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آج کی بے حیائی اور بے پردگی نے پورے معاشرے کو شرم و حیا اور غیرت سے عاری کر کے رکھ دیا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔